افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، یا اللہ ان کے لیے مقرر کر دے کوئی راہ۔ اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں کچھ معاملات کی، خانگی معاملات، گھریلو معاملات میں جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی عورت اور اس سے کوئی قصور سرزد ہو جائے جو شرعاً قصور ہو، تو اس پر تادیب اور سزا کی اجازت بھی دی گئی، اور اس کی تادیب اور اصلاح کا مضمون جو اس آیت میں، ان آیات میں بیان ہوا، اگلی آیات میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ کام ہو جائے، اور اس سے مراد زنا کا صدور ہو جانا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے اس قسم کی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ طلب کیے جائیں، یعنی اہل معاملہ اور اہل فیصلہ جو اس کا فیصلہ کر رہے ہوں، جن کے سامنے یہ معاملہ پہنچے تو انہیں چاہیے کہ 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں جو شہادت کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ 4 مرد ہوں، شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلم ہوں اور اپنوں میں سے ہوں۔ گواہی مردوں کی اس حوالے سے ضروری ہوگی، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ جب گواہی 4 مردوں کی ہو جائے پوری، اور 4 مردوں کی گواہی پوری ہونے پر پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ اب یہاں یہ بات نہیں فرمائی گئی کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کیے جا سکیں، 4 گواہ اور گواہوں کی جو شرائط ہیں وہ ان کے اندر نہ پائی جائیں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا۔
اس کا جواب سورہ نور میں واضح طور پر فرما دیا گیا آیت نمبر 24 کے اندر کہ ایسے لوگ جو 4 گواہ نہ لا سکیں وہ جھوٹے ہیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإن لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عام طور پر شریعت کے معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں 4 گواہ فرمائے گئے۔ فقہا نے فرمایا چونکہ یہ معاملہ 2 اشخاص کے درمیان ہے، یعنی عورت اور مرد کے درمیان، تو اس لیے 2 گواہ مرد کی طرف سے اور 2 گواہ عورت کی طرف سے، اگرچہ معاملہ ایک ہی ہے لیکن یہاں 4 گواہوں کی شرط رکھی گئی، اور یہ تھوڑی سی اس بات میں گواہوں کے حوالے سے سختی رکھی گئی تاکہ یہ گواہی پوری ہوگی تب یہ معاملہ اس کا فیصلہ ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ لوگ 4 گواہ پیش کر دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اب ان عورتوں کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کر دی گئی، کوئی سزا کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہا گیا کہ ان کو گھروں کے اندر بند کر دو، گھر میں مبحوث کر دو، قید کر دو۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ ان کو گھروں میں محبوس کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے، اسی محبوس ہونے کی حالت میں ہی مر جائے۔ آگے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی ان کے لیے کوئی اور آئندہ چل کر کوئی آیت نازل ہو جائے جس میں ان کے لیے کوئی اور سزا، کوئی حد مقرر ہو، جو کہ ان کی زندگی میں ہی اس حد کو ان پر نافذ کر دیا جائے گا، اس وقت تک ان کو محبوس رکھا جائے۔ چنانچہ بعد کی آیات کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں وعدہ جو تھا وہ پورا ہوا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سبیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کے حق میں زنا اگر سرزد ہو جائے تو اس کو سنگسار کر دینا ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا ہے، اور وہ کوڑے بھی 100 کوڑے۔ غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن مجید میں سورہ نور میں آیا ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ گھروں میں مبعوث کر دینے اور ایذا کا حکم ان آیات کے اندر جو فرمایا گیا وہ شرعی حد نازل ہو جانے کے بعد وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا 100 کوڑے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے انہیں سنگسار کرنا، اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے ہی بدکاری یا برا کام جب 2 مرد آپس میں کر لیں تو ان کی جو کیا سزا ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ حافظ ذکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ 4 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حشام بن عبد الملک نے اپنے اپنے زمانے میں غیر فطری حرکت کرنے والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس قبیح فعل کے لیے کسی معین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہا کا اختلاف ہے، البتہ چونکہ یہ فعل شدید برا ہے اور انتہائی قبیح ہے، اس لیے شدید سزائیں اس کے لیے منقول فرمائی گئیں،
مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کچل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ جیسی سزائیں کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر اس سزا کے مل جانے کے بعد وہ توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیں، اس فعل بد سے اپنے آپ کو روک لیں، تو تم ان سے تعرض مت کرو۔ سزا دینے کے بعد توبہ قبول ہوگی، سزا سے پہلے اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا کہ سزا یعنی حد جو ہے وہ جاری ہوگی، اور حد جاری ہو جانے کے بعد اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو انہیں لعنت ملامت نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ چونکہ گناہ گار تھے اس لیے انہوں نے توبہ کر لی، ان پر حد جاری ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی ہے، اس لیے اللہ بھی ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔